السلام علیکم۔ دنیا نیوز ایچ کے ساتھ میں ہوں عزیر عبدالستار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ذکر کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا، جن کا کہنا ہے کہ عمران خان یا قمر جاوید باجوہ میں سے کسی نے ڈبل گیم نہیں کی، 4 ماہ تک کچھ نہیں ہوگا۔ اسمبلی توڑنے کا فیصلہ حکومتی رویے پر منحصر ہے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کہا تھا کاف لیگ کے لیے عمران خان والا راستہ بہتر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان یا سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ میں سے کسی نے ڈبل گیم نہیں کی، چودھری پرویز الہی نے واضح کر دیا۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کسی کے کہنے پر نہیں، مرضی سے عمران خان کا ساتھ دیا۔ اداروں نے سیاسی اتحاد کے حوالے سے خود فیصلہ کرنے کا کہا، جو زبان دی ہے اس پر پورا اتریں گے۔ عمران خان کو حلف اٹھانے سے پہلے کہا تھا جب کہیں گے اسمبلی توڑ دیں گے۔ تحریک انصاف کے ارکان نے انہیں کہا وہ زخمی ہیں، 4 ماہ آرام کریں، 4 ماہ کچھ نہیں ہوگا، مارچ تک اصلاحات اور الیکشن کمیشن پر بات ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پاک فوج اس وقت غیر سیاسی ہے۔ 3-4 روز پہلے ہونے والی ملاقات میں سسٹم پر بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بچایا۔ وزیر آباد حملے کے بعد بہت سی غلط فہمیوں کی خلیج پیدا ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو میر جعفر اور میر صادق نہیں کہنا چاہیے تھا، شریفوں پر اعتبار نہیں، جلد پتہ چل جائے گا نواز لیگ میں گمراہ کرنے والے کون سے لوگ ہیں، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں۔ آصف زرداری کو بھی مشورہ ہے کہ سندھ پر توجہ دیں۔ ایک اور انٹرویو میں پرویز الہی کا کہنا تھا جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کہا کاف لیگ کے لیے عمران خان والا راستہ بہتر ہے، اللہ نے ہمارا راستہ تبدیل کر دیا، جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو بھیج دیا۔ مسلم لیگ کاف کا آئندہ کا سیاسی سفر عمران خان کے ساتھ ہی ہوگا۔ عمران خان کا حالیہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل ہے، یہ کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ عمران خان کی سیاست کا مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے، شہباز شریف کی جانب سے اپنے ٹویٹر پیغام میں ایسا کہا گیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ عمران خان اقتدار چاہتے ہیں، چاہے اس سے ملک کو جو بھی نقصان پہنچے۔ سابق وزیر اعظم کے بارے میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کا حالیہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل ہے، عمران خان کی سیاست کا مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر ڈبل گیم کا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں سابق آرمی چیف کو توسیع دینا بہت بڑی غلطی تھی، کسی سربراہ کو توسیع نہیں ملنی چاہیے۔ اپنے ٹی وی انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ڈبل گیم کھیلی مگر آخر میں خود بے نقاب ہو گئے، انہیں توسیع نہیں دینی چاہیے تھی مگر اس وقت حالات ہی ایسے بنا دیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مونس الہی کو کہا گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلو اور دوسرے کو کہا گیا ہوگا کہ پی ٹی ایم کے ساتھ چلے جاؤ۔ ہمارے لوگوں میں سے بھی کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ پیغام جاتا تھا، جنرل فیض کو ہٹایا گیا، تب کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے مجھے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نون لیگ نے توسیع کے حق میں ووٹ دیا تو پتہ چل گیا کہ ان سے بھی بات چل رہی ہے۔ وزیر ریلوے سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان ایک دن مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں مذاق کیا تھا، ایسے میں ان سے کون گفتگو کرے گا؟ سابق سپہ سالار کی مدت ملازمت میں توسیع غلطی تھی تو دوبارہ انہیں توسیع کی پیشکش کیوں کی گئی؟ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں بات کروں گا، دوسرے دن کہتے ہیں کہ میں نے مذاق کیا تھا، تو جو اب یہ نہیں پتا مذاق کب کرتے ہیں اور سیریس کب ہوتے ہیں، تو ان سے کون بات کرے گا؟ آئینی بل تھا، ہماری قیادت نے اور ہم سب نے سوچ سمجھ کے فیصلے کیے تھے، ہم جیلوں میں تھے، ہم ایک قہر تھا جس کا سامنا کر رہے تھے، بار بلا کے تو ہمیں کہا گیا کہ جی آپ فارورڈ بلاک بنا دیں، آپ چیف منسٹر بن جائیں، آپ فلاں بن جائیں۔ ہم نے تو ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، معذرت کر کے واپس جیل چلے گئے۔ ہمیں کوئی پشیمانی نہیں ہے الحمدللہ، نہ نو کانفیڈنس کے اوپر ہے اور نہ جو لیجسلیشن ہے اس کے اوپر ہے۔ یہ ایک ہی آدمی ہے جو روز کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن میری غلطی تھی، ایکسٹینشن اگر غلطی مان لی جائے خان صاحب جیسے فرما رہے ہیں تو جب دوبارہ ایکسٹینشن کی پیشکش کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اور آپ نے وہ بند کمرے میں تو کیا، ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ نے کہا کہ نئی حکومت آ کے چیف کی تقرری کرے گی، نئی چیف کی، اس کا کیا مطلب تھا؟ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے آپ کی زبان بند تھی۔ ایک آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو آپ تمہار گالیوں کا آپ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے، ہم نے کوئی نہیں بھاگنا، نہ سہولت کار اویلیبل ہے، نہ وہ جہاز اویلیبل ہے، نہ ان جہازوں کو بھرنے والے اویلیبل ہیں۔ تو اگر آپ یتیم ہو کے سیاسی یتیم کے طور پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ آئیں، ہم تو ساری زندگی ہی کام کرتے رہے ہیں۔ پاکستان بڑے سیریس اکنامک کرائسس میں ہے، بہت مشکل حالات ہیں، پیسے۔ سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی نے کہا ہے کہ عمران خان اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو غیر مشروط طور پر بیٹھیں، پھر ہی راستہ نکل سکتا ہے۔
جو وزیر اعلیٰ ایک FIR درج نہیں کرا سکا وہ اسمبلی کیسے توڑے گا؟ لودھرا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ جب عمران خان نے الیکشن کرانے کا مطالبہ نہیں مانا تھا تو اب PTM کیسے مانے گی؟ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا رسک نہیں لیں گے۔ چیئرمین PTI کو معلوم ہے کہ اگر اسمبلیاں توڑیں تو صرف 2 صوبوں میں ہی الیکشن ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ بھی مخلوط حکومت بنے گی۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان نے ممبران اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ حلقوں میں واپس پہنچیں اور فوری طور پر انتخابات کی تیاری کریں۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اگر PDM انتخابات سے ایسے ہی بھاگتی رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے تو ہم مزید وقت ضائع نہیں کریں گے۔ PTI وقت ضائع کیے بغیر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات کی طرف جائے گی اور قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان 30 دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لے گا یا پھر اسمبلیاں توڑ دے گا۔ ٹویٹ میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ گیند حکومت کے کورٹ میں ہے، سیاست آباد کریں یا برباد کریں۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگی رہنما مفتاح اسماعیل حکمران اتحاد کی معیشت کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے۔ 4 وزراء مل کر بھی بیانات دیں تو کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ حکومت عوام میں جانے کے قابل نہیں، الیکشن سے فراری، الیکشن کی تیاری کریں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے تحریک انصاف کے خلاف ہم سے مدد مانگی تھی، کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بن سکتے، اس لیے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تاندیا والا میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ جماعت اسلامی کو موقع ملا تو کرپشن کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تمام جماعتیں دھوکہ باز ہیں، کبھی روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا گیا تو کسی نے تبدیلی کے نام پر عوام کو گمراہ کیا۔ تمام لوگ بے نقاب ہو چکے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کا کہنا ہے جنرل باجوہ کے ریٹائرڈ ہوتے ہی تحریک انصاف والوں نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں عطا تارڑ نے کہا عمران خان جنرل باجوہ سے غیر آئینی طور پر تحریک عدم اعتماد کو روکنے کا تقاضا کرتے رہے، جب انکار ہوا تو جھوٹے الزامات پر اتر آئے۔ غیر آئینی مطالبے کے بدلے میں پرکشش پیشکش کی گئی، عمران خان کو شرمانی چاہیے۔ عمران خان کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ سیاسی ایجنڈا ہے، یہ کہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے۔ عام انتخابات میں اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے حصہ لیں گے۔ سابق حکومت نے امریکہ سے تعلقات خراب کیے، سابق حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے دنیا میں تنہا ہو گئے۔ بلاول بھٹو نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اتحادی جماعتیں ملک کے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کشمیر ہی نہیں، فلسطین میں بھی عوام کو آزادی اظہار رائے کا حق ملنا چاہیے۔ مودی سرکار نے بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی، بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں فوج کو مسلط کر رکھا ہے۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق ملنا چاہیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کی ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حملے کے حوالے سے تمام رپورٹس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ آزادانہ طور پر اور افغان حکام کے ساتھ مشاورت سے رپورٹس کی سچائی کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ کابل حملہ ظاہر کرتا ہے کہ دہشت گردی سے افغانستان اور خطے میں امن و استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ دہشت گردی کی لعنت کو شکست دینے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصل وابڈا کی نااہلی کے خلاف اپیل پر مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کا کہنا ہے فیصل وابڈا 2018 میں ممبر اسمبلی بننے کے لیے اہل نہیں تھے، تاہم وہ آئندہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ فیصل وابڈا نااہلی کیس، تاحیات نااہلی کا فیصلہ کالعدم قرار۔ فیصل وابڈا غلطی مان چکے، 63(1)(c) کے تحت اسمبلی کی موجودہ مدت کے لیے نااہلی ہوگی۔ سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے 4 صفحات کا فیصلہ تحریر کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ فیصل وابڈا نے عدالت کو بتایا کہ 25 جون 2018 کو شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ ملا۔ فیصل وابڈا آئندہ انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہوں گے۔ سینٹ کی نشست سے اپنا استعفیٰ فوری چیئرمین سینٹ کو بھجوائیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس امیدوار کو الیکشن سے قبل نااہل کرنے کا اختیار نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی قانون کی نظر میں برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔
ادھر آزاد کشمیر میں پونچھ ڈویژن کے بلدیاتی انتخابات میں مجموعی طور پر پی ٹی آئی نے یونین اور ضلع کونسلز میں سب سے زیادہ نشستیں اپنے نام کر لیں۔ تحریک انصاف یونین کونسلز کی 229 اور ضلع کونسل کی 30 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے سب سے آگے رہی۔ چاروں اضلاع سے یونین کونسلز میں آزاد امیدوار 199 نشستوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ مسلم لیگ نون 129 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 104 نشستوں کے ساتھ چوتھے، جموں و کشمیر پیپلز پارٹی 28 نشستوں کے ساتھ 5ویں نمبر پر آئی۔ تحریک لبیک پاکستان 7 اور جماعت اسلامی نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ضلع کونسل کی 88 نشستوں میں سے تحریک انصاف نے 30 نشستیں حاصل کی۔ مسلم لیگ نون کے 22 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 13، مسلم کانفرنس کے 4 امیدوار فاتح رہے۔ جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کے 5 امیدوار جبکہ 8 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کراچی سمیت سندھ بھر میں سندھ کلچرل ڈے منایا گیا۔ مرکزی تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد کی گئی۔ رپورٹ کریں گے کراچی سے مونس احمد۔ برسوں پرانی تہذیب و ثقافت کے امین سندھ کے باسی اپنی تاریخ و ثقافت کو کبھی نہیں بھولتے۔ آج کراچی سمیت سندھ بھر میں ثقافتی دن بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر گورنر ہاؤس کے اطراف کراچی کے ریڈ زون میں میلے کا سماں ہے۔ سر پر ٹوپی اور کاندھوں پر اجرک سجائے شہریوں نے دن بھر ریلیاں نکالی۔ کیا بچے کیا بزرگ سبھی ثقافتی گانوں پر روایتی رقص کرتے رہے۔ تقریبات کا بھی اہتمام کیا گیا جہاں مقامی گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سماں باندھ دیا۔ ہماری تہذیب جو ہے ہزاروں سال پرانی ہے، یہ محبت کا پیغام ہے سب عالم انسانیت کے لیے، سندھی صرف سندھیوں کے لیے نہیں، سارے عالم انسانیت کے لیے ہمارا پیغام ہے، محبت کا دن ہے۔ ہم سندھیوں کا رہن سہن اوڑھنا جو بھی ہے وہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو ہے نا ہمارا کلچر ڈے مشہور ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم اور دائم رکھے، ہمارے اس کلچر کو قائم دائم رکھے۔ سندھی کلچر ڈے شہریوں کے لیے میل ملاپ اور خوشیوں کا سامان لے کر آتا ہے۔ آج بھی شہر بھر میں ریلیوں اور تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا جہاں شہریوں کا جوش دیدنی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے، عید کے دن سے بہت کم نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری یہ ثقافت ہے۔ اور جو لوگ بولتے ہیں سندھی یہ ہیں سندھی وہ ہیں، مہاجر لڑائی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی ہر قوم جو بھی یہاں پر بس رہی ہے اس کے لیے محبت کا پیغام ہے۔ دسمبر کی پہلی اتوار کو سندھ کلچر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور سندھی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے شہر بھر میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج منگلا ڈیم کا دورہ کریں گے۔ ڈیم کے یونٹ نمبر 5 اور 6 کی تجدید اور بحالی کے منصوبوں کا افتتاح کیا جائے گا۔ شوکت خانم اسپتال میں تفصیلی چیک اپ کے لیے عمران خان کی آمد، مختلف ٹیسٹ کیے گئے، ڈاکٹرز نے صحت تسلی بخش قرار دے دی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، موٹر وے M5 شیر شاہ انٹرچینج سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کراچی سے ہونے کے باوجود شہر میں آئی ٹی کے شعبے میں کوئی کام نہیں ہوا۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ٹوٹل $3.2 بلین کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے، جبکہ پوٹینشیل اس وقت یہ ہے کہ آپ کم از کم $20 بلین تو چند برس میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ یہ بنو قابل پروجیکٹ آگے بڑھا تو ہمارے آئی ٹی منسٹر صاحب بھی بیدار ہوئے جو 4.5 سال سے منسٹر ہیں ان کی پارٹی کے لوگ، اور انہوں نے بھی ایک ایسا افتتاح کر دیا آئی ٹی پارک کا کہ 2026 میں جو مکمل ہوگا۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس منسٹری سے کہ جو آئی ٹی پارکس اس وقت پاکستان میں دوسری جگہوں پہ موجود ہیں وہاں کون سی اچھی کمپنیاں وہاں پر اپنے آفیسز قائم کیے ہوئے ہیں۔ کراچی تو وہ بدقسمت شہر ہے کہ منسٹر یہاں کے اور یہیں پر آئی ٹی کے حوالے سے کوئی کام ہی نہیں ہوا، اور آگے بنو قابل پروجیکٹ کے بعد جب لان تان ہوئی تو لوگوں نے جا کر آئی ٹی پارک کا ایک مرتبہ پھر افتتاح کر دیا، جس کے شاید کئی افتتاح پہلے ہو چکے ہوں گے۔ سیلاب سے متاثرہ پاکستان ریلویز کے لیے بڑا ریلیف۔ 3.5 ماہ بعد کوٹری دادو سیکشن پر ٹریک کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ترجمان ریلویز کے مطابق سندھ میں سیلاب سے جام شورو، کوٹری اور سیون اسٹیشن کے درمیان تقریباً 100 کلومیٹر طویل ٹریک متاثر تھا۔ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مرمت کا کام مشکل تھا۔ سیلابی پانی نے ٹریک پر جگہ جگہ شگاف ڈال دیے تھے۔
3.5 माह की कोशिशों के बाद ट्रैक ऑपरेशंस के काबिल बना दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक ट्रायल ड्राइव के बाद जल्द बाकायदा ऑपरेशंस बहाल किए जाएंगे। अभी आपको बताएं, नामवर गुलकारा रोशन आरा बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस हो गए। उन्हें मलिकाए मौसीकी के खिताब से नवाजा गया। रोशन आरा बेगम ने सैकड़ों फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। इसी पर यह रिपोर्ट। रोशन आरा बेगम दुनियाई मौसीकी का एक रोशन सितारा। मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम 19 जनवरी 1917 में पैदा हुई। इनका असल नाम वहीदुन्निसा बेगम था। रोशन आरा बेगम ने मौसीकी की तालीम गायक उस्ताद अब्दुल करीम खान से हासिल की और मलका मौसीकी का खिताब पाया। रोशन आरा बेगम तकसीम हिंद से कबल ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए लाहौर का सफर किया करती थीं और मोहल्ला पीर गिलानिया मोची गेट में चंद पीर के डेरे पर मौसीकी की यादगार महफिलें भी सजाई जाती थीं। 1948 में पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद मौसीकी के दिलदादा पुलिस अफसर अहमद खान के साथ शादी हुई। मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम ने फिल्मों के लिए भी गीत गाए। धुनें अनिल बसवास, फिरोज निजामी, नौशाद और तसद्दुक हुसैन जैसे मौसीकारों ने तरतीब दी। रोशन आरा बेगम ने फिल्म पहली नजर, जुगनू, किस्मत, रूपमती बाज बहादुर और नीला पर्वत में आवाज का जादू जगाया। हुकूमत पाकिस्तान ने रोशन आरा बेगम को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज भी अता किया। रोशन आरा बेगम 5 दिसंबर 1982 में इंतकाल कर गई। नामवर मिजाह निगार, अफसाना निगार और शायर पतरस बुखारी को बिछड़े 64 बरस बीत गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल, रेडियो के डायरेक्टर जनरल और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब के तौर पर फ़राइज़ निभाए, जबकि 2003 में हुकूमत ने पतरस बुखारी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। रिपोर्ट देखिए। पतरस बुखारी शायरी, मज़ाह और अफसाना निगारी। पतरस बुखारी 1 अक्टूबर 1898 में पेशावर में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। मिशन हाई स्कूल पेशावर से 15 बरस की उम्र में आला नंबरों से मैट्रिक में कामयाबी हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इमानुएल कॉलेज से अंग्रेजी अदब में अव्वल दर्जे में सनद हासिल की। पतरस बुखारी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के शोबा अंग्रेजी के पहले सदर भी रह चुके हैं। 1 मार्च 1947 को पतरस बुखारी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल का ओहदा संभाला। जनूबी एशिया में रेडियो के बाकायदा क़याम ने पतरस बुखारी की इंतजामी और फनकाराना सलाहियतों को जिला बख्शी। रेडियो में सूबा पंजाब के नुमाइंदे की हैसियत से पतरस बुखारी को नामजद किया गया। उन्हें 1 अगस्त 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर किया गया। ये वो दौर था जब भारत कश्मीर का तनाज़ा लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में गया और फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में गर्मा गर्म बहस का मरकज़ बना हुआ था। पतरस बुखारी ने अपनी अदबी जिंदगी का बाकायदा आगाज सिविल एंड मिलिट्री गज़ट से किया। वो अमूमन तनक़ीदी मज़ामीन लिखते। इसके लिए उन्होंने पीटर वॉटकिंस का कलमी नाम इख्तियार किया। पीटर के फ्रांसीसी तलफ़्फ़ुज़ ने पीर अहमद शाह को पतरस बना दिया। 2003 में हुकूमत पाकिस्तान ने पतरस बुखारी की अदबी और सक़ाफ़ती, तालीमी, सफ़ारती खिदमात के सिले में हिलाल इम्तियाज़ के एज़ाज़ से नवाजा। 5 दिसंबर 1958 को उनका न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ। कराची में 4 रोज़ा 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। इख्तितामी सेशन में अनवर मकसूद की तंज़ो मिज़ाह से भरपूर गुफ्तगू से हाज़रीन खूब महसूस हुए। सना फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज भी इल्म व अदब, शायरी, इलाकाई ज़बानों और फ़नून लतीफ़ा पर मुख्तलिफ सेशंस हुए। 21वीं सदी में सिंधी ज़बान व अदब पर खुसूसी सेशन हुआ, जबकि शुरका ने सिंधी मौसीकी पर रक्स भी किया। इख्तितामी सेशन में अनवर मकसूद की तंज़ो मिज़ाह से भरपूर गुफ्तगू ने हाज़रीन को खूब महसूस किया। दुनिया भर से अदीब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं। कुछ असली, कुछ अदीबों के भेस में। हिंदुस्तान से भी शायर और अदीब आ जाते थे, वो सब मर गए। अब वहाँ कोई नहीं है। मैंने पूछा, शाह साहब इस दफ़ा हिंदुस्तान से कौन आ रहा है? तो कहने लगे, अनवर भाई हिंदुस्तान से सिर्फ धमकियाँ आ रही हैं। तकरीब के अख्तिताम पर रक्स का सफर पेश किया गया, जिसमें मुख्तलिफ डांस ग्रुप्स ने रक्स के नए अंदाज दिखाए। कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम उस्ताद हामिद अली खान की महफिल मौसीकी पर हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी मशहूर गज़लें सुनाई और सुनने वालों को मसहूर कर दिया। ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें। ओलंपिक मेडलिस्ट नदीम अरशद की कोहनी का लंदन में ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर्स कौमी एथलीट के जल्द फिट हो जाने के लिए पुरुम्मीद हैं।
دنیا بھر میں نیزہ پھینکنے کی گیم میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے ارشد ندیم کوہنی میں تکلیف کا شکار تھے، جن کا لندن میں کامیاب آپریشن ہو گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اولمپک میڈلسٹ کی سرجری بہت مشکل تھی، لیکن بڑی کامیابی سے مکمل کر لی گئی ہے۔ ساتھ ہی امید ظاہر کی کہ ارشد ندیم جلد اپنی گیم جیولن تھرو میں ان ایکشن نظر آئیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، ہر طرف پھول اور دلکش رنگوں کی بہار۔ لاہور کے جیلانی پارک میں رنگوں کی کہکشاں اتر آئی۔ ونٹر فیملی فیسٹیول میں گل داؤدی کی نمائش سج گئی۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ لاہور کا جیلانی پارک فطرت کے رنگوں میں رنگ گیا۔ گل داؤدی نمائش 2022 کا افتتاح چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی نے کیا۔ پی ایچ اے کے باغبانوں نے قطار اندر قطار پھول ہی پھول سجا دیے۔ 100 سے زائد اقسام کے گل داؤدی نمائش کا حصہ ہیں۔ افتتاح کے بعد گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی اور وائس چیئرمین حافظ ذیشان رشید کا کہنا تھا کہ گل داؤدی کی نمائش سجا کر پی ایچ اے نے نئے موسم کو خوش آمدید کہا ہے۔ ہم شہریوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، قدرت کے ان حسین نظاروں کو جو شہر لاہور میں پی ایچ اے نے جیلانی پارک میں یہ جو میلہ سجایا ہے اس میں آئیں، اس سے محظوظ ہوں، اپنی بچوں کے ساتھ آئیں، فیملیز کے ساتھ آئیں۔ لوگ جب یہ فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آئیں گے تو وہ محظوظ ہوں گے۔ تو کریڈٹ گوز ٹو باغبان، ہمارے باغبانوں نے دن رات محنت کی، پرائیویٹ سوسائٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے بڑی انتھک محنت کی اور لاہوریوں کو اس ونٹر سیزن میں ایک تحفے کے طور پہ دیا۔ نمائش دیکھنے والے شہری اور فیملیز حسن فطرت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ بہت اچھی ورائٹی آف فلاورز ہیں اور بہت کلرفل ہے، so they give a very natural effect to the environment. بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جب فیملی کے ساتھ آئے تھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ جو ہے فیسٹیول ہے فلاورز کا، لیکن ابھی دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایک بہت اچھا ویو ہے، بہت اچھا لگا، بہت انجوائے کیا بچوں نے۔ ادھر فوڈ کورٹ میں بھی ادھر بھی بہت انجوائے کیا، بچوں نے کھایا بہت کچھ۔ گل داؤدی کی نمائش 10 دسمبر تک جاری رہے گی۔ موسم کی بات کریں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی، جہاں چند مقامات پر ہلکی بارش یا برف باری ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، سرگودا، جہلم، ملتان اور بہاولپور میں دھند پڑنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔